بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء اسلامیات لازمی انٹر پارٹ 1 میں آج ہمارا چیپٹر نمبر 2 میں ٹاپک ہے فرد کی تعمیر سیرت اور معاشرے کی تشکیل میں نماز کا کردار۔ یاد رکھیے یہ ایک اہم ترین لانگ کوسچن ہے اور اس اعتبار سے آپ یہ سمجھیں کہ اس لانگ کوسچن کو اگر آپ ان ہیڈنگ کے ساتھ لکھیں گے تو آپ کو بہتر مارکس ملنے کے چانسز ہیں۔ چونکہ ایک لانگ کوسچن ہے تو سب سے پہلے آپ مین ہیڈنگ دیں فرد کی تعمیر سیرت اور معاشرے کی تشکیل میں نماز کا کردار۔ اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ لکھیں کہ نماز اسلام کا اہم ترین اور بنیادی رکن ہے اور یہ اسلام کے نظام عبادات میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ نماز ہر عاقل و بالغ مسلمان پر روزانہ 5 بار مقررہ وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ نماز کی فرضیت کا منکر کافر ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 700 مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے اور نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار دیا ہے اور نماز کے بے شمار فوائد ہیں۔ چند ایک یہ ہیں، یعنی یوں آپ مین ہیڈنگ کے بعد یہ کچھ لائنز لکھیں، اس کے بعد آپ اس کی یہ سب ہیڈنگ سٹارٹ کریں۔ پہلی ہیڈنگ ہے فرد کی تعمیر سیرت میں نماز کا کردار۔ فرد یعنی ایک شخص انفرادی طور پر جب نماز پڑھتا ہے تو اس نمازی کو اس کا کیا بینیفٹ ملتا ہے، اس کو ہم انفرادی فوائد بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اس طرح لانگ کوسچن آ سکتا ہے کہ نماز کے انفرادی فوائد لکھیے۔ آپ اس کی ہیڈنگ دیں، پہلی ہیڈنگ احساس بندگی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کی دن میں 5 مرتبہ حاضری اس کے دل میں یہ احساس تازہ رکھتی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اس طرح بندگی کا یہ احساس متواتر نماز پڑھنے سے انسان کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے اور اس طرح اس کی پوری زندگی تکمیل اعمال کا نمونہ بن جاتی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں قرب الہی۔ اس میں یہ لکھیں گے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جاتا ہے اس وقت وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا نماز سے قرب خداوندی بھی حاصل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں گناہوں کی معافی، اور یہاں لکھیں نماز ادا کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہوں کو ایک گٹھڑی کی صورت میں اس کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے اور جب وہ رکوع و سجود کرتا ہے تو وہ گٹھڑی گر جاتی، گویا نماز پڑھنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک اور ہیڈنگ دیں گناہوں سے اجتناب۔ جب کوئی مسلمان نماز ادا کرتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے اجتناب بھی کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، ابھی کچھ دیر کے بعد دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں اگلی نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا، اگر اس دوران کوئی گناہ کروں گا تو رب تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس وجہ سے وہ اب گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، گویا نمازوں کے وقفے کے دوران نمازوں کے اثرات بھی جاری و ساری رہتے ہیں۔ ایک اور ہیڈنگ دیں پابندی وقت، اور یہاں لکھیں کہ نمازی چونکہ وقت پر مقررہ اوقات کے مطابق نماز ادا کرتا ہے اس طرح وہ وقت کا پابند بن جاتا ہے اور اپنی عملی زندگی میں دیگر کام بھی وقت پر ادا کرتا ہے۔ ایک اور ہیڈنگ دے سکتے ہیں محبت الہی، اور یہاں لکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ آیت مبارکہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو نماز ادا کرنے والا رب تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ ایک اور ہیڈنگ میں دے سکتے ہیں معیت الہی، کہ رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ شخص نماز پڑھنے والا اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ آپ گناہوں کی بخشش یہ ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو نیکی کرنے سے برائیاں مٹ جاتی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تم کوئی
برائی کر بیٹھو تو اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کر دو تو وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ تو یوں نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پچھلے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح معاشرے کی تشکیل میں نماز کا کردار، اس کو ہم اجتماعی فوائد بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی معاشرے کے لوگوں کو نماز کا کیا فائدہ ہوتا ہے، نماز معاشرے کی تشکیل میں کیا رول پلے کرتی ہے، یا نماز کے اجتماعی فوائد کیا ہیں۔ یہ بھی ایک لانگ کوشچن میں آیا کہ نماز کے انفرادی اور اجتماعی فوائد لکھیے۔ اجتماعی فوائد میں آپ با جماعت نماز کے فائدے لکھیں گے، یعنی نماز جو مشترکہ طور پہ مل جل کر نمازی پڑھتے ہیں ان نمازیوں کو باہم کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک ہیڈنگ دے سکتے ہیں محبت و یگانگت، اور یہاں لکھیں کہ نماز با جماعت ادا کرنے سے مسلمانوں میں محبت و یگانگت بڑھتی ہے اور ان کے درمیان ہمدردی اور قوت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے اور وہ شوق سے نمازوں میں رغبت رکھتے ہیں۔ ایک اور ہیڈنگ دیں اجتماعیت کا شعور، یہاں پر یہ لکھیں کہ با جماعت نماز اور بطور خاص جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ مسلمان مل جل کر مشترکہ طور پر اکٹھے جب نماز پڑھتے ہیں تو اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی ہے اور مسلمانوں میں ذوق و شوق بڑھتا ہے، عبادات کرنے میں مزید جو ہے وہ دل لگتا ہے۔ اسی طرح ایک اور ہیڈنگ دیں مساوات کا عملی مظاہرہ، اور یہاں پر یہ لکھیں کہ جب مسلمان نماز ادا کرتے ہیں تو رنگ نسل علاقے زبان کی تفریق کے بغیر ایک ہی امام کے پیچھے کندھے سے کندھا ملائے جب وہ نماز ادا کرتے ہیں تو مساوات کا عملی مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں اجتماعی اعمال کی برتری، اور یہاں پر دیکھیں کہ انفرادی اعمال کے مقابلے میں اجتماعی اعمال زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، یا یوں کہیے کہ با جماعت نماز ادا کرنے کی بدولت انسان کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انفرادی نماز کی بجائے با جماعت نماز ادا کرنے سے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو گویا اجتماعی اعمال کی برتری مسلمہ ہے، لہذا یہ بھی آپ اجتماعی فوائد میں لکھ سکتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ دے سکتے ہیں نماز کی ترغیب، اور یہاں لکھیں گے جب نمازیوں کو مسجد میں آتا جاتا دیکھتے ہیں تو بے نمازیوں کو بھی ترغیب و تحریص ملتی ہے، وہ بھی نماز پڑھنے کی طرف شوق رکھتے ہیں۔ ایک اور ہیڈنگ دیں نظم و ضبط، اور یہاں لکھیں کہ نماز میں جب امام کا تقرر کیا جاتا ہے، ایک امام کے پیچھے سب لوگ منظم طریقے سے عبادت کرتے ہیں تو یوں اجتماعی نظم و ضبط کا شعور پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کو اطاعت امیر کا موقع ملتا ہے۔ جب وہ امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں بھی اپنے لیڈر کی پیروی کرنی چاہیے، اس کا حکم ماننا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کچھ اور اضافی ہیڈنگز بھی دے سکتے ہیں جس میں نمازوں کی وجہ سے لوگوں کے اندر محبت و قوت پیدا ہوتی ہے، ہمدردی کا جذبہ ابھرتا ہے، معاشرے میں ایک اچھا شگون اور اچھا جو ہے وہ کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور فلاحی معاشرہ کی تشکیل ہوتی ہے۔ بہرحال ہمارا یہ آج کا ٹاپک تھا کہ نماز فرد کی تعمیر سیرت اور معاشرے کی تشکیل میں کیا کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس ٹاپک میں MCQ شارٹ کوشچن بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایک کوشچن یہ آتا ہے کہ نماز کے 2 انفرادی فوائد لکھیے یا نماز کے اجتماعی فوائد لکھیے۔ یہاں پر ایک حدیث پاک بھی لکھی ہے، اس کا کوشچن بھی آتا ہے کہ با جماعت نماز ترک کرنے کے سلسلے میں حدیث پاک لکھی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگوا دیتا۔ تو یہ شارٹ کوشچن بھی اہم ہے۔ تو بہرحال جی اس ٹاپک میں یہ شارٹ کوشچن بھی ایکسپیکٹڈ ہیں، تو آپ کوشش کیجیے کہ اس ٹاپک کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھیے، کیونکہ اس چیپٹر کے آخر میں ایکسرسائز میں سب سے پہلا کوشچن یہی ہے فرد کی تعمیر سیرت اور معاشرے کی تشکیل میں نماز کیا کردار ادا کرتی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے بہت مفید رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو
बाजमात नमाज अदा करने की और नमाज के फ़ियूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अज़ीज़ तलबा, आपने आज की वीडियो मुलाहज़ा की। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में मुफीद रहेगी। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैज़ान इस्लामियात को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आपको हर इम्तिहान में आला नंबरों के साथ कामयाब फरमाए, आमीन।